میں مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے فعال جنرل سیکریٹری مولانا عبدالسمیع صاحب آرمار ندوی کو زحمت دوں گا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لا کر اس اجلاس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈیس پر تشریف فرما معزز مہمانان اور شہر کے معززین اور تمام حضرات، دیکھیں جیسے کہ ہمارے اناؤنس سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ مدینہ ویلفیئر سوسائٹی تقریباً 38 سال کی اس کی مدت ہو گئی بنائے ہوئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے رہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان ایک دوسرے سے اس طرح سے ملا اور جڑا ہوتا ہے جیسے عمارت جڑی ہوتی ہے، اور اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ کر اس کو مضبوط کرتا ہے، ایسے ہی مومن ایک دوسرے سے جڑ کر اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی آپس میں اتحاد، اتفاق اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کو ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی۔ جیسے ایک جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کے لیے بخار زدہ ہوتا ہے اور اس کے لیے رات بھر جاگتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا ہمیں اسلام میں سبق دیا ہے۔ انہی باتوں کو یہ پیش نظر ہمارا جب یہ علاقہ آباد ہوا تو سب سے پہلے تو اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی گئی، اس کے بعد ان کے اتحاد اور سماجی اتحاد اور اتفاق کے لیے ہمارے ذمہ داران نے اس کے لیے مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کا انعقاد کیا اور اس کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ 38 سال سے یہ سوسائٹی اپنے کام میں اتحاد اور اتفاق کو اور اپنے اس علاقے میں اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے اس کو کام چلا رہی ہے، اور اس کے ماشاءاللہ اثرات آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ یہاں کا جو بھی سماجی اور سیاسی کام ہے اتفاق سے پورا ہو رہا ہے اور کام مکمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں میں اتحاد اور اتفاق کو یہاں اس علاقے میں بحال کیا جاتا ہے سوسائٹی کے ذریعے سے۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے جب سوسائٹی بنائی تو اس وقت سے انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت کی بھی سنگ بنیاد ڈالی اور اس کی عمارت بھی بنائی۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس عمارت میں کمزوری اور بوسیدگی آئی، اس کے لیے کئی سالوں سے اس کی فکر ہو رہی تھی کہ ہماری عمارت اثر نو سوسائٹی کی عمارت اثر نو تعمیر کی جائے اور اس کو اچھی سے اچھی بنائی جائے، جس کے لیے ماشاءاللہ کئی سال کی کوششوں کے بعد یہ آپ کے سامنے جو سوسائٹی کی عمارت ہے دو منزلہ عمارت تعمیر ہوئی، اور الحمدللہ آج صبح اس کی تزئین اور تحسین کے بعد اس کی افتتاحی نشست صبح میں ہوئی۔ اور اسی نسبت سے یہ آج کا اجلاس بلایا گیا ہے تاکہ ہمارے جن
نوجوانوں نے اور ذمہ داروں نے اس علاقے میں اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، ان کی تہنیت کی جائے، ان کو مبارکباد دیا جائے اور ان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ان محسنین کا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور ان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور اس کے لیے اپنے اوقات کو لگایا، ان کے احسانات پر ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور ان کی تہنیت کے لیے یہ آج کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری سوسائٹی رجسٹرڈ ہے اور اس کے ساتھ اس کا دستور بھی ماشاءاللہ جب سے یہ سوسائٹی بنی ہے اس وقت سے اس کا دستور بھی بنا ہے، لیکن اس میں اصولی چیزیں بنائی گئی، اصولی چیزیں مرتب کی گئی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا ایک جزیات پر مشتمل مکمل رہنما اصول بنائے گئے تاکہ اس سوسائٹی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو بھی کام ہو اصول کے تحت ہوں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس کتاب کی یعنی رہنما اصول کی اجرا بھی کی جائے، رسم اجرا بھی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ سماجی خدمات کا ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، سماجی خدمات کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اور اس کے ادا کرنے پر آدمی کے لیے کیا اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اس انشاءاللہ اجلاس میں آپ ان کے فوائد بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ انہی اغراض کے خاطر اور کس طرح سے نوجوانوں کو متحد رکھا جائے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں علمی اعتبار سے ہوں یا پھر کھیل کے اعتبار سے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو کس طرح سے ابھارے، ان خواہشات کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ یہ آج کا اجلاس متعین کیا گیا ہے اور یہ 2 روزہ اجلاس متعین کیا گیا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان اجلاس متعین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔